أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله غاسل الغاسل العظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 30ویں آیت اور یہ انشاءاللہ 12ویں نشست ہے جس میں ہم نے پہلے عرض کیا فساد کے متعلق. آج خون ریزی کے متعلق عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. اور جب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یاد کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. علم کا سمندر ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ اکبر سے ہر آیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو باتیں ہم عرض کرتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، حضور پاک کی نالین پاک کا صدقہ تو خیر ہے. تو یہاں فرشتوں نے جو کہا کہ تو ایسے کچھ اپنا نائب بنانے والا ہے، وائس جینٹ بنانے والا ہے جو فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا. یعنی یہ دو مسچیویس ایکٹیویٹیز جو ہے، مسچیویس یعنی برے عادتیں جو انسان کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، فرشتے وہی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حالانکہ برائیوں میں بہت سے ہیں لیکن یہاں فرشتے دو کا ذکر کیوں کیا، فساد اور خون ریزی کا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں. پہلے جنوں کو بیسایا تھا جیسا کہ ہم نے پہلے تفسیر میں عرض کیا تھا، ابتدائی تفسیر میں. پھر انہوں نے خون ریزی کی تھی، فساد کی تھی. چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ انسان کے اندر بھی یہ فطرتیں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظاہر کیا انسان کے اندر یہ فطرتیں ان کے فساد کرے گا اور خون انگیزی کرے گا. تو فساد کے متعلق ہم نے پچھلے 2 نشست میں عرض کیا ہے کہ فساد کیا چیز ہوتی ہے کہ چیز کو بگاڑ دینا، نقصان پہنچانا، یہ تباہ کرنا، یہ فساد ہے. ایک سی چیز جو نارمل جا رہی ہے اس کے اندر تبدیلی لانا، یہ چیز فساد ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو اس میں دوسری بات جو ہے کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور وہ خون ریزی کرے گا، یعنی بس کے خون کو جائز سمجھے گا. وہ یہ انسان کی فطرت میں ہے. بس کو جو اپنی نظروں سے کسی کو ذلیل سمجھتا ہے، ارے بس کا مر جانا اچھا ہے، انسان کہہ دیتا ہے ایسا، یعنی کسی کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر خون ریزی کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے اور اس کو برا بھی نہیں لگ رہا ہے. اور بس تو اسلام کے نام پر، بلکہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو داعش یا کیا کہتے ہیں، کھل کے کہتا ہوں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کو کلمہ تک صحیح نہیں پڑھنا آتا. خالی بات تو ایسے ویڈیوز دیکھا مجھے تعجب ہے کہ سامنے والے سے پوچھا یہ کلمہ پڑھ کے سنا، اس نے کلمہ پڑھ کے سنایا تو اس کو مارا اس نے، اور ایک جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس کو چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ کوئی دوسری قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ انتہائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور یہاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہی شکوہ کر رہے ہیں انسان کی طرف سے کہ انسان کے لیے کہ انسان فساد مچائے گا، ایک اچھی چیز کو، چلتی ہوئی چیز کو کہیں نہ کہیں رکھنا کرے گا، کہیں انٹرفیئر کرے گا، اس کو تباہی کرے گا، پھر خون ریزی بھی کرے گا. وہ ایک ایسی چیز جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، انسان رضا بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ چیزیں ایسے کسی کی قتل کرنا، کسی کی جان لینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ ہماری جانوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آتھرائز کیا ہے، جو شریعت اسلامیہ کے تحت جن کا جو پینل سسٹم رکھا گیا ہے، وہ پینل سسٹم ساری دنیا میں بھی ہے. اگر کسی کا قتل کریں یہاں پر بھی ڈیتھ سینٹنس دیا جاتا ہے، ایک پینل سسٹم، تاکہ پیس کو پروموٹ کرے، امن کو عام کرے. اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی. اگر یہ سزائیں مقرر نہیں کریں گے تو دنیا میں پیس نہیں رہے گا. آج یہاں پر ہمارے پاس سگنلنگ سسٹم ہے ٹریفک کے لیے، دوسرے ٹکٹنگ سسٹم ہے، کئی چیزیں ہیں. کیا ہے چیز؟ تاکہ ایک پیس کو قائم رکھے، ایک امن ہو، ایک اچھی چیز ہے which is appreciable. اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو آتھرائز کیا ہے، یا پھر حکومتیں جس چیزوں کو کرتے ہیں، اور اگر مسلمان ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی قوانین پورے نافذ نہیں ہوتے، خصوصاً پینل سسٹم، لیکن ہمیں جیسا ہم یہاں رہتے ہیں الحمدللہ ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ اکبر، الحمدللہ اللہ کا کروڑا کروڑا احسان ہے. بلکہ میں بعض اسلامی نام لوں یا نہ لوں، سعودی عرب جاتا ہوں تو میں بعض سے پریکٹسز نہیں کر سکتا ہوں، جتنی آزادی مجھے یہاں ملتی ہے. سو کالڈ کہتے ہیں، کیا کرنا، نعوذ باللہ، کسی کا کہنا ہمارا مقصد نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ایک مقام پر، سورہ مائدہ کی 32 آیت ورڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو چیز ناپسند کرتا ہے اس کا اظہار فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ زمین میں کہ جس کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد کے قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر ڈالا. یعنی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور آگے فرماتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس کے احیا کے اس کو بچا لیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. کیسے موریلٹی ہے ہمارے اسلام کی، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، سبحان اللہ. اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء کی بنی اسرائیل 33ویں آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے جو شریعت کی روح سے جو جائز کی گئی ہو. یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے یا تو وہ شریعت اس کا نفاذ کرے گی. ایک عام انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ ارے بھائی اس نے ایسا کیا، میں جا کے مار ڈالتا ہوں. آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. آتھرائزڈ حکومت ہوتی ہے، یہ اسلامی شریعت ہوتی ہے، یا خلیفہ وقت ہوتا ہے اس زمانے میں جو حاکم ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. اور اللہ اکبر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اور رہا کسی سے لڑنا یا جنگ کرنے کے متعلق، اسلام نے کوئی جنگ اپنے سے انیشیٹ نہیں کیا، اسٹارٹ نہیں کیا. وہی جو دفاع کیا اسلام نے ہمیشہ، ڈیفینس میں رہا اسلام ہمیشہ. جب کفار مکہ کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تب تلوار اٹھائی گئی کہ پھر اپنے ڈیفینس کے لیے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. اللہ اکبر، حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدين، اور جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو وہ ایکسیڈ دی لمٹس، اللہ ڈز ناٹ لائک them، اللہ پسند نہیں فرماتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس واسطے جیسا میں نے عرض کیا کہ پینل سسٹم جو ہے ہمارا وہ پیس کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی کیا ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ ٹیررزم کا خاتمہ کرتا ہے. اور مسلمان کی شان جو میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. مسلمان کی شان کیا ہے کہ لوگ اس کی زبان سے، من لسانی و یدی، اس کے ہاتھ سے سلامتی میں ہوتے ہیں. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے. یعنی مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، یہ مسلمان کی شان ہے. کسی کو زبان سے ذلیل نہیں کرتا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، یہ مسلمان کی شان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کی شان، وہ مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں. خالی بس باپ دادا مسلمان تھے، وراثتی طور پر مسلمان بن گیا ہو، بائی چانس مسلمان ہوگا، بائی چوائس نہیں. پھر آگے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میرا سب کچھ قربان میرے آقا کے نالۂ پاک پر. کیا پیاری بات خیر مغت. والمؤمن، مومن کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم،
کہ لوگ اپنی جان اور اپنے اموال سے امان میں رہتے مومن سے. ایک مومن کسی کے جان اور مال کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ امن دیتا ہے. آقا کی زندگی دیکھو پہلے امانت سے شروع ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں کیا بولنا چاہیے ٹریجر لا کے سرکار کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا. آپ اس کی امانت فرماتے, پھر جب وقت آتا دیتے, ذرا خیانت بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر, کیسی شان تھی میرے آقا. یہ میرا تو ہمارے اندر امانت داری ہونا چاہیے. اور ہمارے اندر کیا ایک مسلمان کی شان, ایک مومن کی شان کیا ہے, اور دوسرے کے خون کی عزت کرتا ہے, انسان کی عزت کرتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گیا, سرکار کھڑے ہو گئے. سب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا, کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ نفس نہیں ہے؟ ہے کہ عزت ہے ہمارے پاس. We respect everyone کیونکہ they are the creation of Allah. ہمارا اختلاف ان کی ذات سے نہیں ہوتا, ان کے خیالات سے ہوتا ہے, ان کے اصولوں سے ہو سکتا ہے, لیکن ان کی ذات سے نہیں ہو سکتا. اس کی جان سے زندہ, ہم اس کی جان کے دشمن نہیں بن سکتے. کسی کا ایک اوپینین ہے, میرا ایک اوپینین ہے, کوئی اختلاف کر سکتا ہے. I respect that. اللہ اکبر. یہ اور بات ہے, نبی کے بعد سے اختلاف نہیں کر سکتے. نبی پاک کوئی وہ کفر ہے. صحابہ کے آپس میں اختلاف رہا ہے, کوئی بات نہیں. کوئی یہ کہے کہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے اختلاف کیا ہو تو شاید کیا ہوگا, پھر بعد میں توبہ, اس کے بعد حکم آ گیا کہ سرکار سے اختلاف نہیں کر سکتے. کفر ہے سرکار سے اختلاف کرنا. اور یہ کہنا کہ سرکار کے زمانے میں فلاں چیز پہ اجماع ہوا تھا, غلط بات ہے. اجماع نہیں ہو سکتا سرکار کے زمانے میں. سرکار کا حکم ہی سب کچھ ہے. ان کے بعد اجماع ہو سکتا ہے, کنسنسس آ سکتے ہیں. تو یہاں پر اب ایک بات آ گئی کہ لوگ جہاد کو قتال سے یعنی ہولی وار سے کمپیئر کرتے ہیں. جہاد کے معنی الگ ہوتے ہیں. جہاد کے جہادہ سے آیا ہے, یعنی اس میں محنت ہوتی ہے. اللہ اکبر, جس میں لیبر ہوتا ہے, یعنی کیا بولنا ڈیلیجنٹ لیبر اور ورک ہارڈ جس کو کہتے ہیں. محنت, مشقت, انسان اپنی ایک منزل کو پہنچنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو جہادہ یجہدو, وہ جہاد ہوتا ہے. قتال اور جہاد میں فرق ہے. وار اور striving for something is two different things. لوگوں نے قتال کے معنی استغفر اللہ جہاد کر دی. قرآن میں جہاد کے تقریباً 32 جگہ ذکر آیا ہے قرآن میں, اور قتال کا 60 جگہ ذکر آیا. لیکن جہاں قتال کا ذکر آیا وہاں جہاد کا لفظ نہیں آیا, جہاں جہاد کا لفظ آیا وہاں قتال کا لفظ نہیں آیا. جہاد کے معنی محنت کرنا ہے, ہر چیز کی جہاد بن نفس, اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ, بہت سے جو شارحین ہیں اور جو جیسے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن الفارس وغیرہ جو بہترین ڈکشنریز لکھے ہیں قرآن کے بیس پر, انہوں نے یہی بات بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ لفظ جہاد جہد الجیمہ والا, یعنی لفظ جہاد جیم ہاں دال کے معنی اصلا محنت و مشقت کے ہیں. پھر اس کا جو اطلاق ہے اس کے قریب المعنی میں آتا ہے. اس کو قتل سے کسی نے معنی نہیں کیا, قتال سے یا جنگ سے نہیں کیا. جہاد جہاد کے معنی رہیں, اور عوام کے سامنے غلط معنی ہم دیتے ہیں. بعض ہمارے سوق اور مسلمان آپس میں لڑانے کے لیے ایسے ملا جن کی روزی روزگار مسلمانوں میں لڑانے میں ہوتی ہے, مسلکی اختلافات میں رہتی ہے. ورنہ اگر یہ مسلکی اختلافات نہیں کریں گے نا, ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. اللہ اکبر. دلوں میں محبتیں نہیں ڈالتے لوگوں کی, حضور کی محبت ڈالو اور اللہ کے کریشن کی محبت ڈالو. ہاں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہ محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے حق میں جہاد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لنہدینہم سبلنا, کہ ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جیسا حدیث قدسی میں بخاری شریف کی ہے, طویل حدیث ہے. بس یہ عرض کروں گا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جس کے راوی سرکار ہے, کہ جو کوئی میرے پاس ایک بارش آگے بڑھتا ہے میرے لیے تو میں اس کے لیے ایک بام آگے بڑھتا ہوں. جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں, یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ایسی ڈالتا ہے, بن جاتا ہے مانے تجلی ڈالتا ہے, اس کا ریفلیکشن بندے میں ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ہوتا ہے مگر کام خدا ہی ہوتے ہیں.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج پلٹ کر آتا ہے، پنجاب رحمت اللہ اکبر 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ بندے ہیں اللہ کے، اعلیٰ بندہ ہے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خدائی کام ہاتھوں سے، لیکن بندہ بندہ ہی ہوتا ہے. کتنی ترقی کر لی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنے قریب ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. پہلے اللہ کے ہو کے تو دیکھو، ہر چیز سامنے ہے، میرے آقا کی زندگی سامنے ہے، قرآن ہے، پڑھو، تمام چیزیں ہیں. تو جہاد کے معنی لڑائی جھگڑے کے نہیں، ایک محنت کے جہاد اور ماں باپ کی خدمت کرنے کو حدیث میں آیا ہے. میں بس خالی کے وقت بہت کم ہے، اتنا ہے کہ جو اپنے سرکار فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو حسن صحیح فرمایا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی بات ہے. میرے آقا کی ایک مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو فرمایا کہ تم اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آؤ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجاہدۃ العبد ہوا، یعنی بندے کا جو مجاہدہ ہے نا وہ اپنے ہوائے نفسانی سے لڑنا ہے، اپنے لوور ڈیزائر کو مار دینا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر، اپنی حیثیت کو مٹا دینا. تو مباش اصلا کمالی نستبت رو درو گمشو وصالی نستبت، یعنی تو اللہ کا ایسا بن جا کہ ہر طرف اللہ کا تجھے نور نظر آئے، کیونکہ مومن جو ہے ہر چیز اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تمہیں. اللہ اکبر، بہت سے احادیث سے اللہ اکبر میں کیا بتاؤں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ اکبر، اپنے اخلاق سدھارو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حج کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا. جہاد یعنی ایک محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. تو یہاں پر جو اس آیت کی ہم تفسیر، جس آیت کی حصے کی جو تفسیر کی ہے، فساد کے متعلق ہم نے عرض کیا پچھلے 2 جمعوں میں، اور آج خون کے متعلق کہ ہم کسی کے خون کو جائز نہ سمجھیں، بلکہ وہی جو آتھرائز جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جو پینل سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور وہ بھی جو آتھرائز ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ انہیں ایسا کہہ دیا میں اس کو مار ڈالوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے. اتجعل من فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ہم نے اس حصے کی مختصر سی تفسیر کی ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو آنے والے جمعے میں اس آیت، اس حصے کی تفسیر کریں گے جس میں فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اس میں 3 چیزیں ہیں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، سمندر ہے اس آیت میں. انشاءاللہ ہم زندگی باقی رہی تو اس کو اگلے جمعہ عرض کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آیت ہم پڑھ رہے ہیں میرے مالک، اور جو آیتیں پڑھیں اور جو احادیث پڑھیں میرے مالک، اس کا فیضان، اس کی برکتیں ہمارے سینوں میں اتار میرے مالک. ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا امتی بنا میرے مالک. سارے عالم اسلام میں امن پھیلا دے میرے مالک. یا اللہ دہشت گردی کو کا ملیا نیٹ فرما دے میرے مالک. خوارج کو مار ڈال میرے مالک، اور دشمنان اسلام جو ہے میرے مالک ان کو نیست و نابود فرما دے میرے مالک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ دوران تفسیر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے میرے مالک تو یا اللہ تو اپنے کرم فضل سے معاف فرما دے، جو تیری نظر میں ہو یا میری نظر میں ہو یا عوام کی نظر میں آ گئی ہو میرے مالک، اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین. جاہ نبی رحمت الشیخ القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.